اور اب اگر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کے ساتھ رہنا بھی زنا ہے، بدکاری. آپ بتائیے، مسلسل مصیبت، اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں. بات یہ ہے کہ حلالہ کی نیت سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا، لہٰذا کوئی کسی قسم کی حلت قائم نہیں ہو سکتی، وہ کسی مسئلے کا حل نہیں بن سکتا. اب اگر کہیں ایسے پہلے نکاح ہو چکے ہیں تو وہ تو اللہ معاف فرمائے، اس کے لیے اللہ سے استغفار کرے کثرت سے، لیکن آئندہ کم از کم ان سے اپنا دامن بچائیں. آپ کے اندر علم ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کے اندر علم ہونا چاہیے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کا طرز عمل ثبوت ہے اس کے اوپر. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں حلالے کو بدکاری شمار کیا جاتا تھا. حاکم نے اسے روایت کیا، دوسری جلد کی 199 نمبر کی حدیث ہے. طبرانی الاوسط میں چوتھی جلد میں یہ 267 نمبر 67 نمبر کی حدیث ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حلالے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کلاہما زانن، دونوں زانی ہیں، حلالہ کرنے والا مرد و عورت دونوں زانی ہیں. اور اسے بیان کیا ابن ابی شیبہ نے، چوتھی جلد میں یہ 294 نمبر کی تعلیق ہے. اور اسے روضۃ الندیہ میں بیان کیا گیا اور یہ دوسری جلد میں 38 نمبر کی تعلیق ہے. تعلیق ہوتا ہے کسی صحابی کا بیان، یعنی عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہوئی کسی چیز کو بیان کرنا. کیونکہ حدیث تو آپ کے ایگزیکٹ الفاظ ہوتے ہیں، مگر صحابی اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں کسی چیز کو بیان کرے اسے تعلیق کہتے ہیں. جیسے عمر فاروق کہتے ہیں کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حلالہ کرنا تھا اس کو بدکاری کہا جاتا تھا، تو وہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ تعلیق ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا خطبے میں اپنے عہد خلافت میں، میرے پاس حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں لائے گئے تو میں دونوں کو رجم کر دوں گا. ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، تعلیق ہے، چوتھی جلد کی 294 نمبر. اسے عبدالرزاق نے بھی بیان کیا، چھٹی جلد کی 378 نمبر جو ہے یہ روایت ہے. اب آپ مجھے بتائیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حلالہ کرنے والے ہی کو نہیں، کروانے والے کو بھی رجم کر دوں گا، کیونکہ اس زنا کی بنیاد اس نے ڈالی، اس نے محرک پیدا کیا اس کے لیے، اس نے حلہ شیری دی، لہٰذا اس کو بھی رجم کروا دوں گا. اب بتائیے، بات یہ ہے کہ حلالہ کرنا حرام ہے کیونکہ اس پر لعنت کی گئی ہے. ابھی میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی نا آپ کے سامنے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ لعنت. تو لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری. تو جب لعنت زیادہ کام کیے جاتے ہیں نا، پھر بڑی شدید پکڑ ہوتی ہے، پھر معافی کا امکان نہیں ہے الا یہ کہ کوئی زندگی میں استغفار کر لے. تو لعنت زیادہ کاموں میں سے ایک ہے حلالہ کرنا اور حلالہ کرانا، تو اس کو تو چھوڑنا ہی ہوگا، اس کے لیے کوئی امکان ہی نہیں ہے. اور یہ احادیث بالکل صحیح ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے، جمہور علماء اس کے قائل ہیں. البتہ احناف کے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ حنفی علماء جو ہیں، وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور حلالہ کو جائز قرار دیتے ہیں. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے، یہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ جس وجہ سے متع حرام ہے اسی وجہ سے حلالہ حرام ہے. متع کو زور و شور سے حرام کہتے ہیں، حلالہ کے حلال ہونے کی بحث کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کی علت ایک ہے، تو کوئی جواز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ احادیث کو بائی پاس کرتے ہیں نا، وہ آیت سے براہ راست مطلب نکالتے ہیں، کیونکہ آیت میں کوئی کچھ تفصیل بیان نہیں کی گئی. آیت میں بس یہ کہا گیا کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور دوسرا مرد اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی، کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی، تو لہٰذا اگر کوئی اس شرط پر نکاح کرے گا تو نکاح ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس آیت کی، بقرہ کی آیت نمبر 230 کی تفسیر میں صحیح حدیث موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور پھر متواتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور صحابہ کا خصوصاً خلفائے راشدین کا عمل موجود ہے. اس کو کیسے آپ ہٹا سکتے ہیں، نظر انداز کر سکتے ہیں، بائی پاس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن تو بنیادی اصولوں کی کتاب ہے نا. اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں تو ہم تو صلاح کا مطلب ہی متعین نہیں کر پائیں گے خالی قرآن کی ہیلپ سے. قرآن اصولوں کی کتاب ہے، اس کی تفسیر کہاں سے آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. احکام کے لیے سب سے پہلے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی طرف دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کہا، آپ کا طرز عمل کیا تھا. تو لہٰذا حلالہ کے تفصیلی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گئے.
اور احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دی اور صحابہ کا طرز عمل بھی بتا دیا. لہٰذا حلالہ کے لیے کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ سنت میں نہ صحابہ کے طرز عمل میں. تو یہ ایک زبردستی کی بات ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. کیونکہ دیکھیے بات کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں نا کرائے کا سانٹ، وہ بھی اسی پر یعنی روشنی ڈالتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے پیسے دے کر زنا کرنا. یعنی ایسے عالم موجود ہیں، اللہ رحم فرمائے، ہمارے ہاں جو پیسے لے کر ایک دن کے لیے حلالے کے لیے نکاح کر لیتے ہیں اور پھر اگلے دن طلاق دے دیتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر ایسے نکاح ہو سکتا ہے تو پھر بدکاری کا تصور تو ختم ہو گیا نا. پھر بدکاری کیا ہے؟ وہ بھی تو پیسے دے کر کی جاتی ہے. پھر وہ طوائفیں بھی ایک رات کے لیے جو ہے وہ نکاح پڑھوا لیں. یعنی کہ اللہ کے قانون کو ہنسی کھیل تو نہیں بنایا جا سکتا نا. اگر متع کے لیے ایک رات کا نکاح پڑھوایا جاتا ہے، جو شیعہ اکثریت کے ممالک ہیں وہاں پر ہے ایسے ہی کسٹم ہے کہ وہ ٹورسٹ وغیرہ کو بھی آفر پیش کرتے ہیں، وہ باقاعدہ نکاح پڑھاتے ہیں، خطبہ نکاح ہوتا ہے، مہر دیتے ہیں، یعنی کہ جو پیسے دیتے ہیں نا وہ مہر کہہ کے دیتے ہیں، قیمت کہہ کے نہیں دیتے، اور وہ ایک رات یا 2 رات یا 1 ہفتے کا نکاح پڑھا دیتے اور اس کے بعد جی طلاق ہو جاتی ہے خود بخود، کیونکہ وہ سب ایگریمنٹ میں شامل ہوتا ہے. عورت اپنے رستے گئی، مرد اپنے رستے گیا، اسے تو فوراً کہتے ہیں کہ حرام کاری، اور ہے بے شک ہے، مگر اسی نیت و ارادے کے ساتھ یہ حلالہ کے لیے نکاح کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ نہیں ہے نا جائز. اسلام کے تصور عفت و پاک دامنی ہی کے خلاف ہے. اسلام کسی ایسے کام کی اجازت نہیں دیتا، کوئی ایسا لوپ ہول نہیں چھوڑتا جو پاک دامنی کے خلاف جاتا ہو. اسلام جیسے مذہب میں ایسے بیکار کام نہیں ہو سکتے. لہٰذا حلالہ کرنا حرام ہے. حلالہ کرنے والا اتنا گھٹیا ہے جتنا کہ جانور، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نا، حلالہ کرنے والے کرائے کے سانڈ ہیں. تو ان کے وہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے اور کوئی جواز اس کا موجود نہیں ہے. جو بھی کہتا ہے کہ اس کا جواز ہے وہ جواز کی حدیث لے کر آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آئے. مگر کوئی فرمان موجود نہیں ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے، صرف شیطان کے بہکاوے ہیں جن میں چند لوگ آئے ہوئے. تو یہ ٹی ویوں اور فلموں ڈراموں سے آپ کم از کم اسلام کے اصول ڈرائیو آؤٹ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. زنا سے بڑھ کر کوئی فتنہ بڑا نہیں ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس پھٹکو بھی مت. تو اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا اللہ نے زنا نہ کرو، اللہ نے کہا اس کے پاس بھی نہ جاؤ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے زنا کا خدشہ بھی پیدا ہو. تو یہ تو صریحاً ایک زنا کی شکل ہے حلالہ. اتنا گندا تصور ہے کہ گھن آتی ہے اس سے. لہٰذا اسلام میں حلالہ کا کوئی تصور نہیں ہے. میں پھر دہراتی ہوں، اگر کسی نے حلالہ کی نیت سے نکاح کیا، یہ شرط رکھ کر کہ بھئی مجھے تم طلاق دے دو گے کچھ عرصے بعد، مہینے بعد، 1 دن بعد، 10 دن بعد، سال بعد، جو بھی طے پایا، اس عرصے بعد طلاق دے دو گے تاکہ میں اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکوں، تو ایسی نیت اور ارادے کے ساتھ کیا گیا نکاح ہوا ہی نہیں. مرد اور عورت کے درمیان کوئی اسلامی قانون کے تحت رشتہ نہیں بنا، وہ میاں بیوی نہیں ہیں. ان کا اکٹھے رہنا، فزیکل ریلیشن قائم کرنا زنا کاری ہے. پھر جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق بھی کوئی نہیں ہوئی اور نہ ہی حلالہ کا کوئی پروسیس ہوا. لہٰذا اس عورت کا واپس اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اگر اس نے کیا اور اس کے ساتھ رہی تو وہ بھی زنا ہے، حرام کاری ہے. یہی وہ اصول ہے جس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے سوائے چند علماء کے. اللہ ان کے حال پر رحم کرے. اور جب کوئی اس معاملے میں بحث کرتا ہے تو وہ اس کے لیے دلیل لے آئے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ سچے، آپ اپنی دلیل لے آئیے. میں نے دلیل سامنے رکھ دی ہے. اللہ رب کریم ہمیں پاک دامنی اور عفت عطا فرمائے، ہم پر احسان فرمائے اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.